میں بات سمٹ جائے، منظر لطیف ہے، نگاہ ادھر کرو، ماضی سے حال تک دعوت عام ہے، نگاہ ادھر کرو تو ایک مردہ خدا، مردہ خودی، مہم تماشا، اور نگاہ ادھر کرو ایک زندہ خدا، زندہ خودی نو کے سنا پر، وہ سر جو نو کے سنا پر آیا، وہ سر آج بھی بلند ہے، وہ سر آج بھی بلند ہے۔ جہاں جہاں یہ علم حسینیت بلند ہے، یہ اعلان اس امر کا ہے کہ وہ سر آج بھی بلند ہے۔ اور پھر ہم یہ مکالمہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ تمہارے علم جغرافیے کے محتاج ہیں، ہمارا علم جغرافیے کا محتاج نہیں۔ جغرافیہ بدلتا ہے، فلیگ بدل جاتا ہے، لیکن حسینیت کا علم ہر جغرافیے میں بلند ہوتا ہے، اور جو بلند کرتا ہے وہی سر بلند رہتا ہے۔ جو بلند کرتے ہیں وہی سر بلند رہتے ہیں۔ حسین نے ایک اکلاشے کو اٹھایا شکر کے ساتھ، ایک اکلاشے کو اٹھایا شکر کے ساتھ، 6 مہینے کے بچے کو زیر خاک چھپایا، اور دامن کو جھاڑ کے کھڑے ہوئے، کہا مالک اب میں تیری بارگاہ میں آیا، مالک اب میں تیری بارگاہ میں آیا۔ مائیں بیٹھی ہیں، بچیاں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، ذرا سا تصور، ذرا سا تصور، خیمہ ہر خالی، گود ہر خالی، اور حسین جب خیمے میں آئے تو بیویوں نے 2 راہ قطار لگائی۔ حسین سلام کرتے ہوئے چلے، حسین سلام کرتے ہوئے چلے، چلتے چلتے رکے، نگاہ کو بلند کیا، پیش نگاہ عجب منظر تھا۔ ایک بی بی سفید بال کھولے ستون خیمہ سے سر کو ٹکرا رہی تھی۔ امام رکے اور رک کے کہا اماں کی کنیز فضا تم پہ بھی ہمارا سلام، اماں کی کنیز فضا تم پہ بھی ہمارا سلام۔ اور چاہتے ہیں کہ اب قدم خیمے سے باہر نکلے، کانوں میں دھیمی سی صدا آئی، بھائی ذرا ٹھہرو، بھائی ذرا ٹھہرو۔ مڑ کے دیکھا، پیش نگاہ زینب دلگیر کھڑی تھی۔ بہن نے آگے بڑھ کے بھائی کا بازو تھام لیا، کہنے لگی بھائی کچھ دیر کو ٹھہر جائیے۔ بازو تھام کے حرم سرا میں بھائی کو لائی، کہنے لگی بھائی کچھ دیر کو یہاں بیٹھ جائیے۔ حسین بیٹھے، بہن نے بھائی کا طواف شروع کیا۔ نہ جانے کیا خیال آیا، یکدم حضوری میں زانوئے ادب طے کیے اور دونوں ہاتھ بھائی کے دوش میں ڈال دیے، اور جھکتے ہوئے بھائی کے خوش حلقوم کے بوسے لیے۔ حسین جیسا صابر انسان گھبرا کے کھڑا ہو گیا، شامیں پکڑ کے بہن کا اٹھایا، آگے بڑھے، کہنے لگے بہن عجب وقت میں اماں کی بات یاد آئی، ہمیں بھی ایک بات یاد آئی ہے۔ جھکتے ہوئے بہن کے بازوؤں کے بوسے لیے اور یہ کہہ کے رخصت پائی، بہن اب یہ کنبہ تمہارے حوالے ہے، اب یہ گھر تمہارے حوالے ہے، اب میر کارواں تم ہو۔ قدم خیمے سے باہر نکلا، کوئی سواری کو لانے والا نہیں، ہائے غربت حسین کی، خود سواری پہ سوار ہوئے، ذوالجناح میدان کی جانب چلا، چلتے چلتے رکا تو باہیں گلے میں ڈال کے کہا اے ذوالجناح آخری زحمت ہے، اے ذوالجناح آخری زحمت ہے، لے چل مجھے میدان کی جانب، میری ماں میرے انتظار میں ہے، میری ماں میرے انتظار میں ہے۔ بے زبان سر کو جھکا دیا، امام نے مڑ کے
دیکھا چھوٹی سی بچی ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہوئی تھی. امام سواری سے نیچے آئے, بچی کو سینے سے لگا کے کہا, لاڈلی باپ فدا, ابھی تو خدا حافظ کہا تھا, اب کیا بات آئی ہے, سن سکے تو سن لیجئے. بچی نے ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا, بابا جاتے ہیں تو جائیں, میں راہ نہیں روکتی, مگر بابا بستی سونی ہے, جنگل ہے, بیاباں ہے, بابا جنگل میں شام ہو رہی ہے, بس اتنی خبر دیتے جائیں, جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو سکینہ کس کے سینے پہ سر رکھ کر سوئے گی. جلتی ہوئی خاک پہ محمد کا نواسا لیٹا, لاڈ لیا, شاید اس کے بعد یہ سینہ نصیب نہ ہو. عزیزاں وہ کربلا کی شام اور وہ سکینہ بی بی کی نیند, مختل لکھتا ہے ایک لمحہ بیتا, بچی خواب سے چونکی, سرہانے ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگی, بابا خدا حافظ, بابا خدا حافظ. کا بیٹا ابھی تو کہہ رہی تھی نیند آ رہی ہے, اور اب کہتی ہو خدا حافظ. سر کو جھکا لیا, کہنے لگی, بابا نیند تو آ رہی تھی, آگ بھی لگی تھی, مگر خواب میں دادی فاطمہ زہرا جنگل کی خاک سر میں پڑی تھی, کہہ رہی تھی, سکینہ میرے لال کا راستہ نہ رہا, شب گزر گئی, مقتل کی زمین والوں سے سب. سيعلم الذين ظلموا أي منقلبا ينقلبون. إلهي وسيدي يا مولاي, پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار حاضرین مجلس کی جملہ حاجات شریعہ کو بردار. پروردگار عسکری رضا, شہدائے عاشور, شہدائے پارہ چنران, نہیں ہماری تاریخ شہیدوں کی تاریخ ہے. پروردگار شہداء کے درجات کو بلند فرما, انہیں اعلیٰ علین میں جگہ عنایت فرما. پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگار ملت کو متحد رکھ, مملکت کی حفاظت فرما. ظہور حضرت حجت میں تاجیل فرما. ماتم حسین حسین حسین. انجمن مختومہ کونین جناب رضوان زیدی اور ان کے ساتھی ہم نوا نوا خان, ان کے فرزندان سے گزارش ہے کہ نوا خانی کے لیے تشریف لائیں. جناب رضوان زیدی.
خزانہ دے کے آ ہماری جانوں ہزاروں پروانہ مظلوم حسین کی مظلومیت پر ان بیویوں کی اسیری پر جن کو شام اور کوفہ بندے ہاتھوں کے ساتھ سربراہ نہ پھرایا گیا مادر اکبر کا جب حال